أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ہر قسم کی تعریفیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. ہم سب اپنے دل سے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو سر کے بالوں سے اور آنکھوں کی پلکوں سے نوازا اور ان کو ایک خاص محدود لیول تک رکھا. اگر وہ چاہتا تو انہی پلکوں کو اتنا بڑھاتا کہ آنکھوں کے اوپر بھی یہ پلکیں چھا جاتی اور انسان کو نظر ہی نہ آتا. ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں موٹے موٹے دیدے دیے. صرف دیدے ہی نہ دیے، آنکھیں ہی نہ دیں، ان کے اندر اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت بھی پیدا فرمائی. اگر وہ نہ چاہتا تو آنکھیں ہی نہ دیتا، اور اگر وہ چاہتا تو آنکھیں تو دیتا لیکن آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہ دیتا. میں اور آپ ساری زندگی اپنی ماں کی لوریوں کو سنتے تو رہتے لیکن اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے اور ایک دفعہ بھی اس کی زیارت نصیب نہ ہوتی. اگر وہ اندھا کر دیتا تو میں اس کا کیا کرتا؟ اگر وہ آپ کی آنکھیں چھین لیتا تو آپ اس کا کیا کر لیتے؟ ہمارے لیے محتاجی اور ہمارے لیے ضرورت اور ہمارے لیے دوسرے انسانوں کے اوپر سہارا کرنا اور ساری زندگی ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہنا، ہماری زندگی گزارنا ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی. اس اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو زبان دی، جس نے مجھے اور آپ کو دو ہونٹ دیے، جس نے مجھے اور آپ کو زبان دی اور اپنے فضل سے دی. اگر وہ نہ دیتا تو نہ میں بول پاتا نہ آپ بول پاتے. اس نے کان دیے، اگر وہ نہ دیتا نہ میں سن سکتا نہ آپ سن سکتے تھے. اس نے ٹانگیں دی، اگر وہ نہ دیتا لنگڑا اور لولہا بنا دیتا تو اس کو کون پوچھتا، اسے کون پوچھنے والا ہوتا. اس نے دماغ دیا سوچنے کے لیے، اگر وہ نہ دیتا کسی پاگل کی طرح کسی روڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے سخت دوپہروں میں، گرمی کی دوپہروں میں اوپر لحاف کھوڑے ہوئے اور ٹھٹھرتی ہوئی سردیوں میں ننگے جسم ہم بھی کسی روڈ پہ پھر رہے ہوتے تو اسے کوئی نہ پوچھتا کہ تو نے ان کو دماغ کیوں نہیں دیا ہے. میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں اپنی نعمتوں سے بھر بھر دیا ہے اور بغیر اس کے کہ ہم نے ان نعمتوں کی کوئی پیمنٹ کی ہوئی ہو، بغیر اس کے کہ ہمارا کوئی حق بنتا ہو، بغیر اس کے کہ ہمارے والدین نے کوئی محنت کی ہو، بغیر اس کے کہ اس کا کوئی فرض بنتا ہو. صرف اس نے اپنے انعام سے، صرف اس نے اپنے احسان سے، صرف اس نے اپنی مہربانی سے، صرف اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان ساری نعمتوں سے بغیر کسی قیمت سے دے کے والدین کے پیٹ کے اندر اس دنیا کے اندر آزاد کر کے بھیج دیا ہے. اس اللہ کا بے پایا شکر ہے. اور اس کا اس بات پر
اس سے بھی زیادہ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس رحمت للعالمین کی امت میں سے بنایا ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے عرفات کے میدانوں میں، منا کے سنگلاخوں میں، مسجد نبوی کے صحنوں میں اور بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کر گھر کے اندر اپنے بستر پہ لیٹ کر اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سے رو رو کے دعائیں کیا کرتے کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دینا۔ اس نبی کی امت میں سے بنایا جو میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی ایڑیوں پہ پتھر کھاتے رہے اور اپنے دندان کو شہید کرواتے رہے اور اپنے رخساروں کے اندر نیزوں اور انیوں کو چبھتا ہوا برداشت کرتے رہے، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، صرف اور صرف میرے لیے اور آپ کے لیے، اور خود ایسے گھر کے اندر رہتے رہے کہ ایک 5 فٹ کا جوان اس گھر کی چھت کو چاہتا تو اتنی چھوٹی تھی کہ اس چھت کو ہاتھ لگا سکتا تھا۔ ساری زندگی محنتیں بھی کرتے رہے اور کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے، ایک دین، ایک اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور اپنا فرمان چھوڑ کے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آج اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم غور کریں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے بعد جس کے سب سے زیادہ احسان ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے ان کے احسانات کا بدلہ چکا تو نہیں سکتے، کوشش کیسے کر سکتے ہیں، ان کے حقوق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پالے اور پوسے، کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے دن رات ایک کر دے، خون پسینہ بہاتا رہے، 24 گھنٹے محنتیں کرتا رہے، اور جب وہ 80 سال کا بوڑھا ہو جائے اور اس کا بیٹا اپنے باپ کے سامنے ناچتا کودتا پھرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور باپ کو ایک گلاس پکڑانے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو اس بیٹے کو ہم نمک حرام کہا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو پالے اور پوسے، جب وہ بڑا ہو جائے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا چاہے تو 2-2 گھنٹے وقت ہو، اور اگر فلم دیکھنا چاہے تو 3-3 گھنٹے اس کے پاس فرصت ہو، اور اس کی بوڑھی ماں جب اس سے رو کے کہے کہ بیٹا میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرے زخموں پہ مرہم لگ جائے گی، تو کہے اماں چپ کر کے لیٹی رہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اس بیٹے کو ہم انتہا درجے کا نمک حرام کہیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس امتی کے بارے میں جس امتی کا نبی اس کے لیے دن رات محنتیں کرتا رہا ہو اور اپنی ایڑیوں کو لہو لہان کرواتا رہا ہو اور اپنے جسموں کو زخمی کرواتا رہا ہو اور رات کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرتا رہا ہو، اور وہ پیدا ہو ایک معاشرے کے اندر پلے اور بڑھے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی میرے لیے روتا بھی رہا تھا، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی میرے لیے دعائیں بھی کرتا رہا تھا، اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ کوئی میرے لیے میری ماں اور باپ سے بھی زیادہ رو رو کے اور گڑ گڑا کے اللہ رب العزت کے حضور میری ہدایت کے لیے، میرے دین کے لیے، میری قبر کو بہتر کرنے کے لیے، ہاں میری آخرت کو سنوارنے کے لیے کوئی میرے لیے تڑپتا اور پسکتا بھی رہا تھا۔ جس امتی کو یہ اندازہ نہ ہو، میں تو سمجھتا ہوں اسے امتی کہلوانے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو موضوع چل رہا تھا کہ گستاخی کا انجام کیا ہوتا ہے، آج ہم دوسرے پہلو کو دیکھیں گے کہ آپ کے حقوق بنتے کیا ہیں، گستاخی سے بچتے ہوئے آپ کے حقوق کو ادا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں تو پیدا ہی ہوا تھا تو میرے کان میں اذان کہی گئی تھی، بائیں کان میں تکبیر دی کہی گئی تھی، میں تو پیدا ہی ہوا تھا تو اسلام کی گڑتی مجھے دی گئی تھی، میرا تو نام ہی اسلامی رکھا گیا تھا، میں تو اللہ کے نبی کو مانتا ہوں۔ مولوی کیا چاہتے ہیں اور کیسے مانا
جاتا ہے، میں تو مانتا ہی ہوں، میں تو تسلیم کرتا ہوں۔ او میرے محترم بھائیوں، اگر ماننا اتنا ہی آسان ہوتا، ماننے کا صرف اتنا ہی مطلب ہوتا، تو اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی تو ہم سے زیادہ اس لحاظ سے مانتا تھا۔ جمعہ جب ختم ہوتا، عبداللہ بن ابی اپنے ڈیرے پہ بیٹھ جاتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے اوس اور خزرج مدینہ کی دو بڑی برادریاں دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا، لڑ لڑ کے ہم تھک گئے ہیں، اب ایک کو سردار بنا دیتے ہیں۔ فیصلہ ہوا تھا عبداللہ بن ابی کو سردار بنایا جائے گا، فیصلہ ہو چکا تھا، تاج پوشی کی بس رسم رہتی تھی کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ اس نے کہا جی آیا نو، مرحبا، آپ تشریف لائے ہیں۔ اپنے ڈیرے پہ بیٹھتا اور اپنی ساری دونوں برادریوں کے لوگوں سے کہتا ان ھذا النبی قد ظہر فیکم، تم نے مجھے سردار بنانا تھا، لیکن میرے سردار بننے سے پہلے اب اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، اب یہ آ گئے ہیں، فعذروہ، اب اس کو طاقت دو، وانصروہ، اب اس کی مدد کرو، اب اس کے پیچھے چلو، اب اس کو سپورٹ کرو۔ میں بھی ان کو ہی نبی مانتا ہوں، لیکن اللہ کو اس کا یہ کہنا اتنا برا لگتا تھا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله، یہ منافق لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بک رہے ہوتے ہیں۔ بات تو سچی کہتے ہیں، زبان سے تو وہ بھی کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ ان پہ ناراض اتنا تھا، اللہ کے نبی نے اپنا جبہ بھی اس کو پہنایا، اپنا لعاب مبارک، وہ لعاب مبارک جو ابو بکر کی ایڑی پہ لگتا تھا تو ساری زندگی کے لیے اس کی ایڑی سے درد ختم ہو جاتا تھا، اور علی کی آنکھوں پہ لگتا تھا تو ساری زندگی کے لیے اس کی آنکھیں شفایاب ہو جاتی تھیں، جس کو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ مرنے کے بعد عبداللہ بن ابی کے دانتوں میں، اس کے منہ کے اندر اپنا لعاب بھی ڈالتے ہیں، اپنا جبہ اتار کے اس کو پہناتے ہیں، کھڑے ہو کے اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ ساری زندگی کہتا بھی رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر 70 بھی تو اس کے جنازے پڑھ دے تو اے میرے حبیب میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرات محترم، کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ زبانی کہہ دیا جائے کہ میں اسے اللہ کا رسول مانتا ہوں؟ تو یہ تو عبداللہ بن ابی بھی کہتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نعتیں پڑھ دی جائیں، جشن عید میلاد النبی منا دیا جائے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ترانے گائے جائیں، گیت گائے جائیں، اور طرح طرح کی لمبی لمبی طرزیں لگا کے لمبی لمبی نعتیں پڑھ دی جائیں۔ اچھی بات ہے، آپ پڑھیں، کون روک سکتا ہے؟ حسان بھی نعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر صرف نعتوں سے بندہ آپ کا شیدائی اور فدائی ہو جاتا ہوتا تو میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں، اور شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آج بھی ہندوستان کے ہزاروں ہندو ہیں جو اللہ کے نبی کی تعریف میں نعتیں لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ ہزاروں ہندو ہیں جو نعتیں لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ بیسیوں انگریز ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کہا ہے انسانی تاریخ میں مسلمانوں کا نبی سب سے عظیم نبی ہے۔ اپنی انگریزی اور فرانسیسی کی کتابوں کے اندر انگریزوں نے بھی مانا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ مانا ہے کہ وہ عظیم انسان ہے۔ بعض انگریز آپ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، آپ کی کاوشوں کو انسانیت کے لیے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ماننے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا جائے، صرف یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نعتیں پڑھ دی جائیں۔ زبان سے کہنا ہوتا تو سارے منافق کہتے تھے، اگر صرف نعتیں ہی پڑھنی ہوتی تو آج کچھ ہندو اور کچھ انگریز بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ ماننے کا دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر مان لیا جائے۔ جہاں تک دل کے اندر ماننے کی بات ہے،
میں پورے ایمان و یقین سے کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مدینہ کے سارے یہودی دل سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ان کی مجبوریاں تھیں، اطاعت نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کی کتابوں کے اندر نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، یہ مہر نبوت کی نشانی ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ فلاں فلاں اس کی نشانی ہے، پہچان گئے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی کے 11 بیٹے ہوں، 12 بیٹے ہوں، ہم شکل ہوں، دوست بعض دفعہ پہچاننے میں مغالطہ کھا جائے گا کہ 12 بیٹوں میں سے ساروں کی شکلیں ملتی جلتی ہیں، کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، باپ کبھی مغالطہ نہیں کھائے گا، ماں کو کبھی مغالطہ نہیں لگے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہودی اللہ کے نبی کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی پہ ایمان، اللہ کے نبی کی رسالت پہ ایمان کا سب سے پہلا اور بنیادی مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ دل سے ان کو اللہ کا نبی مانا جائے، نہ صرف نبی مانا جائے، اپنی ماں کی ممتا سے زیادہ اور باپ کی پدرانہ شفقتوں سے زیادہ اور بہنوں کی محبتوں سے زیادہ اور بیٹیوں کی پیار سے زیادہ اور بیٹوں کی الفت سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دل کے اندر ایسی محبت بیٹھ جائے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک میرے اوپر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک میری ذات اس کے دل میں اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیوں سے بھی زیادہ جب تک اس کے دل میں میری محبت پیدا نہیں ہو جاتی ہے۔ پہلا مطلب یہ ہوا کہ دل سے ان کو مانا بھی جائے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، دل سے تسلیم کیا جائے اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہوا صرف تسلیم نہ کیا جائے بلکہ محبت کی جائے، پیار کیا جائے، الفت کی جائے، زبانی نہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے انتہا درجے کی محبت اور پیار کا اظہار بھی کیا جائے۔ تیسرا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا تیسرا مطلب کہہ لیں یا آپ کی ذات کا مسلمانوں کے اوپر تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جیسے دل سے مانا ہے، دل میں محبت کی ہے، زبان سے اس کا اظہار بھی کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے نبی کے ماننے والا ہے۔ چوتھا تقاضا یہ ہے صرف زبان سے اظہار ہی نہ کیا جائے بلکہ اپنی عملی زندگی کے اندر اس کے سر کے بال بتاتے ہوں کہ یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہو کہ اس پہ داڑھی سچی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی کی سنت کا پیار ہے۔ لوگ مولوی کہتے ہیں یہ پھر بھی رکھتا ہے، لوگ دہشت گرد کہتے ہیں یہ پھر بھی رکھتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں یہ سب کچھ سنتا رہتا ہے، لوگ طرح طرح کے بکواسات کرتے ہیں یہ سارا کچھ برداشت کرتا جاتا ہے۔ پھر اس کے نیچے دل کی طرف آئے، اس کا دل صاف ستھرا شفاف ہو، آئینے کی طرح، جس کے اندر نہ خدورت ہو، نہ بغض ہو، نہ عداوت ہو، نہ دشمنی ہو، نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ لوگوں کے خلاف طرح طرح کے گندے گندے گمان اور طرح طرح کے وہم پالے ہوئے ہوں، نہ دل کے اندر اس کے دل کو دیکھا جائے تو امام کائنات کے دل کی طرح اس کے اندر اللہ کی محبت ہو، نہ غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہو، نہ غیر اللہ سے مانگتا ہو، کیونکہ میرا محبوب نہیں مانگتا تھا۔ اس کے دل سے پوچھا جائے تمہارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، غیر اللہ سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہے میرے نبی نے نہیں مانگا تھا، پھر کس سے مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، جس سے میرا نبی مانگتا تھا اسی سے میں مانگتا ہوں۔ اس کے سر کے بالوں سے لے کر دل کی اندرونی کیفیات سے ہوتے ہوئے اس کے لباس تک، لباس سے لے کے اس کے ٹخنوں تک اور اس کے پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک چیز صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہمارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ کون کتنا مانتا ہے؟
یہ آپ یہاں بیٹھے فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ میرے فیصلے کرنے کی بات نہیں، مفتی کا فتویٰ نہیں بتاتا، آپ کے دل کا فتویٰ بتائے گا۔ آپ کے سینے کے اندر اللہ نے مفتی بٹھایا ہوا ہے، اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک انگ پہ غور کرتے چلے جائیں، گھر کی زندگی سے لے کر کاروباری زندگی تک اپنی ایک ایک حرکت اور ایک ایک ادا پہ غور کرتے چلے جائیں۔ مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جہاں جہاں آپ اپنے حبیب سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں، آپ کی زندگی آپ کو بتائے گی۔ پانچواں اور آخری اہم حق یہ ہے، عملی زندگی کے اندر بھی اور عملی زندگی کے ساتھ اپنی زبان سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے تذکرے کرتا رہتا ہو، آپ کے نام لیتا رہتا ہو، آپ کی حدیثیں بیان کرتا رہتا ہو، آپ کے اوپر درود پڑھتا رہتا ہو، اور اتنی کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود کے حوالے سے ایک وقفہ اور ٹھہر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جہاں گزشتہ جمعات میں گستاخی کے حوالے سے بات ہوئی، وہاں آج محبت کے حوالے سے سنتے چلے جائیے۔ یہ چار بنیادی تقاضے، اور پانچواں تقاضا درود کا تقاضا تو ایسا تقاضا ہے کہ اس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس سے اللہ آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لاتے ہیں، چہرے پہ بشاشت ہے، چہرے پہ رونق ہے، مسرت کے آثار ہیں، چمکتا ہے دمکتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں پہچان گیا، اللہ کے رسول کے چہرے پہ رونق سی نظر آتی ہے، خوبصورتی دوبارہ نظر آ رہی ہے، وفی یدہ بشر، ایک بشارت سی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور میری صحابی جانتے ہو آج اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، جبریل نے مجھ سے آ کے کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب تو راضی ہو جا، من صلی علیک مرۃ صلیت علیہ عشرا، جو ایک دفعہ تیرے اوپر درود پڑے گا اس کے درود کے جواب کے اندر میں اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ ومن سلم علیک عشرا، جو تیرے اوپر ایک دفعہ اپنی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ایک دفعہ سلام کہے گا، السلام علیک ایھا النبی، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبریل نے مجھے پیغام دیا ہے، اللہ کہتے ہیں جو تیرے اوپر سلام بھیجے گا میں اس کے اوپر 10 سلام بھیجوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا، جبریل نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا اور 10 درجات کو آخرت کے اندر بلند فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام پر درود کے حوالے سے، آپ کے تذکرے کے حوالے سے ابی بن کعب نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں، جب میں اللہ سے مانگتا ہوں مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے، بتائیے تو صحیح دعا کے اندر میں اپنے لیے کتنا مانگوں اور آپ کے لیے کتنا مانگوں، اپنے لیے کتنا مانگوں آپ کے لیے کتنا مانگوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں تمہاری مرضی ہے، کہتا ہے تیسرا حصہ آپ کے لیے مانگا کروں، 2 حصے اپنے لیے مانگا کروں۔ آپ فرماتے ہیں ذالک الیک، تیری مرضی ہے، وان زدت فہو خیر لک، اگر میرے لیے زیادہ مانگو گے تو اللہ بہتری تیرے لیے پیدا فرما دے گا۔ وہ صحابی کہتا ہے اچھا پھر 2/3 آدھا حصہ اپنے لیے مانگوں گا، آدھا حصہ آپ کے لیے مانگوں گا۔ آپ فرماتے ہیں تیری مرضی ہے، اضافہ کر دو تو بہتری تیری ہوگی۔ وہ کہتا ہے پھر 2 حصے آپ کے لیے مانگوں گا، 1 حصہ اپنے لیے مانگوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اضافہ کر دو تو بہتری تیرے لیے ہو جائے گی۔ وہ صحابی کہتا ہے اچھا اب تو میرا یہ ارادہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھایا کروں گا اپنے لیے مانگنے کی بجائے آپ کی یاد میں اور آپ کی محبت میں آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ الصادق المصدوق امام الانبیاء وما ينطق عن الهوى، صاحب وحی نے کہا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، اگر ایسے کرو گے تو اللہ تیرے دل کی حرکتوں کو، تیرے دل کی تاروں کو، تیرے دل کی دھڑکنوں کو، تیرے دل کی خواہشوں کو، تیرے گھر کی پریشانیوں کو، تیری ضرورتوں کو سمجھتے ہیں۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو میرے اوپر درود پڑھتا رہے گا اللہ جانتا ہے تو کیا چاہتا ہے،
تیری ساری پریشانیوں اور ضرورتوں کو اللہ رب العزت آٹومیٹکلی پورا کرتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام پر درود کی برکت، آپ کو یاد کرنے کی برکت، آپ کے اوپر درود پڑھنے کی برکت اس انداز کی ہوا کرتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتا ہے، کتنے ہی بد نصیب ایسے ہیں، اللہ کے نبی کا نام آتا ہے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، درود پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ شیطان نے یہ سجھا دیا ہے بس ہاتھوں کو چومتے رہو، درود نہ پڑھو، درود پڑھو گے برکت نصیب ہو جائے گی، ہاتھوں کو چومو گے تو صرف خالی خولی ایک شیطانی انداز ہے اظہار محبت کا۔ رحمانی انداز یہ ہے کہ درود پڑھا جائے۔ اتنے ہی بد نصیب ایسے ہیں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ان کی محفلوں میں نہیں ہوتا، رات کے 5-5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں، دوستوں کی گپ شپ ہوتی ہے، چائے کی محفل ہوتی ہے، 6-6 گھنٹے محفل چلتی ہے، 7-7 گھنٹے ڈانس کرتے ہیں۔ یہ غلیظ اور گندے قسم کے لوگ اور یہ انتہائی بدبودار قسم کی روحیں خوشبودار جسموں کے اندر بسانے والے یہ لوگ جو اللہ کے نبی کا تذکرہ اپنی محفلوں کے اندر نہیں کرتے ہیں، نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول کا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا علي الا كانت عليهم من الله ترة۔ جب بھی لوگ بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، میرے اوپر درود پڑے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ سارے لوگ اپنی اس مجلس پہ افسوس کر رہے ہوں گے، حسرت کریں گے کاش کہ ہم وہاں نہ ہی بیٹھے ہوتے، کاش ہم نے وہ محفل اٹینڈ نہ ہی کی ہوتی جہاں 5 گھنٹے اللہ کی دی ہوئی زبان چلتی رہی، اللہ کی دی ہوئی آنکھیں دیکھتی رہی، اللہ کا دیا ہوا دماغ سوچتا رہا، لیکن نہ اللہ یاد آیا، نہ اللہ کا رسول یاد آیا، نہ اللہ کا تذکرہ ہوا، نہ اللہ کے رسول پہ درود پڑا گیا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوں گے یوم یعض الظالم علی یدیہ، کچھ لوگ تو اتنا افسوس کریں گے، اس قدر افسوس کریں گے، اللہ کے رسول کی بغاوتیں کرنے والے لوگ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یعض الظالم علی یدیہ، جب سابقہ زندگی کی محفل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دماغ کے اندر سابقہ زندگی کی ساری فلم چلے گی، کیا کرتا رہا، کیسے بیٹھا تھا، کیسے لطیفہ بازیاں کرتا رہا، کیسے مذاق اڑاتا رہا، کیسے سارا کچھ کرتا رہا، پھر اللہ کے رسول سامنے کھڑے نظر آئیں گے، ادھر سے اللہ کی عدالت ہوگی، اپنی زندگی پہ اتنا غصہ آئے گا یعض الظالم علی یدیہ، چھوٹی انگلی کو چبائے گا، بڑی انگلی کو چبائے گا، 5 انگلیوں کو کاٹ کاٹ کے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یعض الظالم علی یدیہ، اپنے اوپر غصہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا چبا کے کاٹ کاٹ کے غصے کا اظہار کر کے کہے گا کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ ہی بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ حضرات محترم، تو یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا مطلب، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب کہ آپ پر ایمان دل سے لایا جائے، نمبر 2 دل سے پیار بھی کیا جائے، نمبر 3 زبان سے اظہار بھی کیا جائے، نمبر 4 اپنی عملی زندگی کے اندر آپ کی اطاعت بھی کی جائے، آپ کی سنتوں پر عمل بھی کیا جائے، پورے کا پورا جسم آپ کی سنتوں کے اندر رنگا ہوا نظر آ رہا ہو، اور نمبر 5 آپ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر درود بھی پڑھا جائے۔ خصوصاً میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ہماری کوئی صبح ہماری کوئی شام اللہ کے نبی پر درود سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی 10 حین یصبح و10 حین یمسی وجبت له شفاعتی یوم القیامہ، جو میرا امتی صبح میرے اوپر 10 دفعہ درود پڑھے، صبح کا سورج طلوع ہو رہا ہو، صبح کی پھوپ پھوٹ رہی ہو، ادھر سے صبح کی اذانیں ہو رہی ہوں، صبح کی نماز پڑھ کے وہ فارغ ہو رہا ہو، اسے اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی یاد آ رہی
रही हो, 10 दफा सुबह मेरे ऊपर दरूद पड़े, उधर से शाम अपने पर्दे को सुबह की रोशनियों के ऊपर फैला रही हो, अंधेरे छा रहे हूं, उसे मेरी याद आ रही हो, अल्लाह की याद के साथ दूसरी दुआओं के साथ मेरे ऊपर शाम को भी 10 दफा दरूद पड़े, वजबत लहू शफाअती यौमल क़ियामा, मेरे लिए जरूरी हो जाएगा कि कल क़यामत के दिन में अल्लाह से सिफारिश करूंगा कि अल्लाह इसको माफ फरमा दे। और आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह के नबी जिसकी सिफारिश करेंगे, क्या अल्लाह आपकी सिफारिश को रद्द कर देंगे? अना अव्वल शाफ़िइन व अव्वल मुशफ़्फ़इन, आप फरमाते हैं सबसे पहले सिफारिश की इजाजत भी मुझे दी जाएगी और सबसे पहले जिसकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा वो भी मैं ही दूंगा। हजरात मोहतरम, दुरूद शरीफ का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस हवाले से आखिरी बात, दुरूद वो जो अल्लाह के नबी ने खुद बताया है, लोगों ने लंबे लंबे गलत सलत दुरूद खुद खड़े हुए हैं, कहीं दुरूद तंजीना है, कहीं दुरूद लखी है, कहीं दुरूद हजारी है, कहीं फुला दुरूद है, कहीं फुला दुरूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा दुरूद ये है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आप पे रहमतें फरमाए, आप पे सलामतियां नाज़िल फरमाए। और सबसे खूबसूरत दुरूद वो है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारे दिलों में वो अपने हबीब की मोहब्बत पैदा फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।